اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں مسیح برادری کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسیح برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس کنونشن کے مہمان خصوصی تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہاں ایک بلدیاتی نظام ہوگا۔ ہم آنے والے وقت میں اپنا وزیر اعظم عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اس نظام کو تبدیل کریں گے، جس میں تمام اقلیتوں سمیت کمزور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ ہم پاکستان میں انصاف کے نظام کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم جسٹس کارنیلیس کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم بھگوان داس کو بھول سکتے ہیں؟ اگر ہم ڈیفنس فورسز کی بات کرتے ہیں، ہم سیسل چودھری کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم طب میں خدمات کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم ایجوکیشن میں خدمات کو بھول سکتے ہیں؟ تو پیچھے ہے کیا؟ انصاف، سیکیورٹی، تعلیم، صحت، یہ وہ پلر ہیں جن سے قومیں بنتی ہیں، اور ان تمام اداروں میں مسیحی برادری نے بڑھ چڑھ کر نام کمایا ہے۔ اور یہ الیکشن نئے پاکستان کی ضمانت ہے، جو عمران خان صاحب جو وعدہ کیا تھا اس قوم کے ساتھ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرپشن کا دورہ کیسے ہے یہاں پہ۔ یہاں اس ملک کے سارے انسٹیٹیوشن تباہ کر دیے گئے ہوئے ہیں، اور جیسے ہمارے قائد عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، 100 دن کے وہ پروگرام دیں گے اور پاکستان کو ایک بار پھر اس پاکستان کی صورت میں کھڑا کریں گے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پاکستان تھا۔ بات چیت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما ظفر علی شاہ کا کہنا تھا کہ ملک کا آئین مسیح برادری کو تحفظ دیتا ہے۔ مسیح برادری، آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک کا آئین جو ہے وہ آپ کو اتنی عزت دیتا ہے، اتنی ہی پروٹیکشن دیتا ہے جتنی وہ پاکستان کے کسی شہری کو بھی دیتا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہمارے ملک میں کمزور طبقے کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے۔ 2.5 کروڑ بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا۔ جتنا مہذب معاشرہ ہوتا ہے اسی حساب سے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ کسی بھی کمزور طبقے کو پاکستان میں رائٹس نہیں ملتے۔ آپ صرف مائنورٹیز ہی نہیں کہ جن کو رائٹس نہیں ملتے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایک عام آدمی کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اسٹیٹ پوری نہیں کرتی پاکستان میں۔ اگر 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے تو یہ رائٹ آف چائلڈ ہے، بچے کا رائٹ ہے تعلیم۔ تو یہ سب سے بڑا رائٹ ہے ایک بچے کو تعلیم ملنا اور موقع ملنا کہ وہ معاشرے میں آگے جا سکے، تو وہ بنیادی رائٹ ہی لے لیا بچوں سے۔ پھر 45% پاکستان کے بچے، ان کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ، کہ نہ ان کے ذہن پوری طرح بڑھتے ہیں اور نہ ان کا قد اوپر جاتا ہے، کیونکہ ان کو خوراک نہیں دے سکتے۔ ان کو ہم جو نیوٹریشن چاہیے ایک انسان کو بڑھنے کے لیے وہ نہیں دیتے۔ تو آپ سوچ لیں کہ جو ملک میں 45% بچے، یعنی ہر دوسرا بچہ، اس کو ایک بیماری ہے سٹنٹڈ گروتھ کی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس معاشرے سے۔ اس کے علاوہ آپ چلے جائیں، جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے، یعنی انصاف کے لیے 80% آبادی افورڈ ہی نہیں کر سکتی جسٹس۔ اگر آپ کی 90%، 90 سے بھی میں زیادہ کہوں گا، کہ جدھر بھی اس ملک میں کمزور کا طاقتور سے ٹاکرا ہوتا ہے، یا اگر طاقتور ظلم کرتا ہے کمزور سے، کمزور کے پاس وسائل ہی نہیں انصاف لینے کے لیے۔ ہم جو لے کے آ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ماڈل، وہ نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے ہے۔ تو سرکاری اسکول ٹھیک کریں تاکہ غریب کا بچے کو اچھی تعلیم ملے، ہسپتال ٹھیک کریں، سرکاری ہسپتال، تاکہ عام آدمی ہسپتالوں میں جا کے اچھا علاج کروا سکے۔ ابھی کیا ہے کہ امیر کے بچوں کے لیے اچھے اسکول، غریب کے بچوں کے لیے گورنمنٹ اسکول، امیر کے بچوں کے لیے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل، غریب کے بچے کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل۔ یہ چیز ہم نے توڑنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مائنارٹی کو ہمارے ملک میں کمزور تر سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر کمزور کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ 5 سالوں میں 50 لاکھ کچی بستیوں سمیت گھر بنائیں گے۔ ملک کا سارا قرضہ غریب عوام دیتی ہے اور خوشحال امیر لوگ ہوتے ہیں۔ کیمرامین مدثر عزیز کے ساتھ ملک گل نواز، ہمسب ٹی وی، اسلام آباد۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.